بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 47 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ومن جملۃ شبہاتہم انہم یقولون ان مقتضی کلیت اصل العلیت سے لے کر ومن جملۃ شبہاتہم انہم یقولون بان المادۃ ازلیۃ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مادی لوگوں کا تیسرا اشکال اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ نمبر 2 نکتہ ہے چوتھا اشکال اور اس کے متعدد جوابات دیے جائیں گے۔ نمبر 3، پانچواں اشکال اور جواب بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ومن جملۃ شبہاتہم، مادی لوگوں کے اشکالات میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ انہم کہتے ہیں وہ ان مقتضی کلیت اصل العلیت، کہ قاعدے علیت جو کہ کلی قاعدہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہوا یکون للمبدأ ایضا علت اخری، کہ خدا کے لیے بھی واجب الوجود کے لیے بھی علت ہونی چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ عالم اسباب و مسبب علت و معلول پہ قائم ہے، قاعدہ علیت اصل علیت۔ جب یہ قاعدہ ہے تو پھر مبدا کے لیے بھی ہونی چاہیے علت۔ مع ان المعتقدین بالمبدا یجعلونہ العلت الاولی، در حالانکہ اشکال یہ ہے کہ جو خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ خدا کو علت اولا قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے اوپر کوئی اور علت نہیں ہے۔ وینقضون بقولہم ذالک کلیت الاصل المذکور، اور یہ خود مبدا کا عقیدہ رکھنے والے اپنی ہی بات کو توڑ دیتے ہیں، اپنے ہی اس قاعدے کلیہ کو اس بات سے وہ توڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ کلی قاعدہ ہے کہ ہر ایک کے لیے، ہر موجود کے لیے علت ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں خدا کی علت ہی نہیں ہے، وہ آخری علت ہے۔ لتوقف العلیت عندہم علی المبدا، چونکہ عندہم یعنی مبدا کا عقیدہ رکھنے والوں کے نزدیک علیت یعنی سلسلہ علت موقوف ہے فقط مبدا پر، بس رک جاتا ہے۔ ومع عدم کلیت الاصل المذکور لا مجال الالتزام بانتہاء العلل والمعلولات الى الواجب، اور اس کے ساتھ کہ جب یہ قاعدے کلی نہیں رہا تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم علل و معلولات کے سلسلے کے بارے میں پابند ہو جائیں کہ اس کا سلسلہ واجب الوجود تک ختم ہوتا ہے۔ اس کے لیے پابند ہونا ضروری نہیں ہے، بس اس کے لیے بھی علت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لجواز توقف العلیت علی غیرہ ایضا، چونکہ ممکن ہے کہ علیت موقوف ہو غیر واجب الوجود پر بھی ایضا بعد عدم کلیت الاصل مذکور، اس کے بعد کہ ہم نے جب فرض کیا کہ یہ قاعدے علیت کلی نہیں رہا۔ ولیکن یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے طلاب کرام اس سوال کا جواب، اس اشکال کا۔ ولیکنہم لم یتأملوا فیما ذکرہ الموحدون، پہلا اشکال یہ ہے کہ اشکال کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے، مادی لوگوں نے غور و فکر و تأمل نہیں کیا اس بات میں جس کو وحدانیت موحد لوگوں نے بیان کیا ہے۔ وإلا اگر غور و فکر سے کام لیتے تو لم یقعوا فی هذه الشبہۃ، یہ اس اشکال میں واقع نہ ہوتے، یہ اشکال ہی نہ کرتے۔ فإن الموحدین لا یقولون، موحدین مسلمان لوگ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ بأن کل شیء یحتاج الی علت، کہ ہر چیز محتاج علت ہے، حتی یلزم ذلک، تاکہ یہ اشکال لازم آ جائے۔ بل یقولون، بلکہ موحدین کہتے ہیں ان کل معلول یحتاج الی علت، ہر معلول، ہر ممکن محتاج علت ہے، نہ کہ ہر موجود، نہ کہ ہر چیز۔ ومن المعلوم، اور بدیہی سی بات ہے کہ ان المبدأ الواجب الوجود لیس بمعلول، کہ خدا واجب الوجود ہے، وہ معلول نہیں ہے کسی علت کا۔ جب ایسے ہے تو فہو غیر مشمول الاصل المذکور ہے، تو یہ بات اس شامل نہیں ہوتی اس قاعدے کلیہ اصل علیت کو۔ بس فلا یلزم من القول بکون المبدأ المطالع هو العلت الاولی للاشیاء نقض للاصل المذکور، یہ نقض طلاب کرام لا یلزم کا فاعل ہے، بس لازم نہیں آتا اس عقیدے سے کہ خداوند متعال تمام اشیاء کی علت اولی ہے، اس سے کوئی نقض نہیں لازم آتا اس اصل کے ساتھ جو اس ذکر کی گئی، یعنی اصل علیت کا مالا ہے۔ جس طریقے سے واضح ہے کہ اس قاعدہ کسی اور جانب ناظر ہے اور یہ اصل علیت خدا کے لیے جدا طریقے سے ثابت ہے۔ وبتعبیر آخر،
دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ان موضوع الاصل الکلی هو الممکن، قاعدے اصل علیت کا موضوع ممکن الوجود ہے، بس فلا یشمل غیرہ من الواجب، بس غیر ممکن الوجود جو کہ واجب الوجود اس کو یہ قاعدے علیت شامل ہی نہیں ہے۔ وہو الذی یکون الوجود له بالذات لا بالغیر، اور واجب الوجود وہی ہے جس کے لیے وجود ذاتن ہے، غیر کی جانب سے نہیں ہے۔ جب غیر کی جانب سے نہیں ہے تو علیہ اس بنا پہ فکل ممکن الوجود الذی لا یکون متصفا بالوجود بذات، ہر وہ ممکن وجود جس کو جو متصف نہیں واجب الوجود کے ساتھ، لازم ان یوجد، ممکن وجود کسی اور سبب سے کی وجہ سے، کسی اور علت کی وجہ سے موجود ہو، بخلاف ما یکون الوجود له بذات، ہاں برخلاف اس کے کہ اگر وجود کے ذاتن ہے تو فل اصل الکلی المذکور لا یشمل الواجب فلا تغفل، تو قاعدے کے علیت اس واجب وجود کو شامل نہیں ہوتا، فلا تغفل اس نقطے سے غافل نہیں ہونا۔ ومن جملۃ شبہاتہم، ان کے اشکالات میں سے ایک اور اشکال، انہم یقولون، مادی لوگ کہتے ہیں کہ انما تنتہی الیہ الکشفیات الجدیدۃ فی العلم الکیمیاوی، کہ وہ چیزیں جن تک انتہا ہوتی ہے ان کشفیات کی، یعنی جو جدید ظاہر ہوتی ہیں، تجربات جو ظاہر ہوتے ہیں، جو حقائق ظاہر ہوتے ہیں علم کیمیا میں، وہ یہ کہ ان مقدار المادۃ وزنہ ثابتۃ، یہ ثابت ہوا ہے کہ مادہ کی مقدار ہے، اس کا وزن ہے اور ثابت ہے، ولا یزاد علیہ فی التبدلات والتحولات ولا ینقص، نہ پھر اس میں وزن و مقدار میں نہ تغیر آتا ہے، نہ تبدل آتا ہے، نہ نقص و عیب آتا ہے، تو فلا یوجد شیء من العدم، تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں جو عدم سے بنائی گئی ہو، ولا یعدم شیء راسا بعد وجود، اور جب ایک چیز وجود میں آ گئی تو وہ معدوم نہیں ہوتی بالکل، یعنی کامل طور پہ ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتی، ہاں اس کی صورت تبدیل ہو جائے یہ ہو سکتا ہے، لیکن کامل وجود آنے کے بعد کوئی چیز ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ وعلیہ اس بنا پہ فلا حاجت الی سبب خارج، اشکال یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اشکال پھر کسی اور سبب خارجی کی ضرورت نہیں پڑتی، ما ان الموحدین اعتقدوا، در حالانکہ وحدانیت کا عقیدہ رکھنے والے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں بان الاشیاء مخلوقۃ من العدم، کہ اشیاء کو خدا نے پیدا کیا ہے، اشیاء بنائی گئی ہیں عدم سے، عدم سے تو کوئی چیز نہیں بنتی، اگر کوئی چیز ہے تو عدم سے نہیں بنی، اور اگر کوئی چیز مٹ جاتی ہے تو وہ اصل عدم کی حقیقی عدم کی صورت اختیار نہیں کرتی، تو پھر کیسے آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اشیاء کو خدا نے عدم سے بنایا ہے؟ یہ اشکال جواب دیا گیا ان سے کہ بأن قانون بقاء المادۃ علی فرض شیء اصل علمی و تجربی، کہ مادہ قائم ہے، باقی ہے، ثابت ہے وزن و مقدار کے ساتھ، یہ قاعدے کلی، یہ قانون اگر فرض کیا جائے کہ صحیح ہے، اگر فرض کیا جائے یہ ایک علمی اصل ہے اور تجربی اصل ہے، یعنی یہ تجربے سے ثابت ہے، یعنی تجربہ ہوا ہے، اور تجربہ یقین آور نہیں ہوتا، جب ایسا ہے تو فلا یعم بنسبت الی غیر مورد تجربۃ من السابق ولاحق، تو یہ قانون بقاء مادہ شامل نہیں ہوتا ان چیزوں کو جو تجربے سے پہلے ہیں، یعنی جس چیز پہ تجربہ کیا گیا اور یہ اصل علمی اور تجربی ثابت ہوئی، اس سے پہلے والی اشیاء تھی جو مادہ تھی ان کے بارے میں بھی ثابت نہیں کر رہا، اور اس کے بعد جو آئیں گی ان کے لیے بھی یہ قانون بقاء مادہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ تجربہ کیا ہے اس کے لیے یہ ثابت ہے کہ وزن و مقدار اس کا باقی ہے، یہ ثابت نہیں کر رہا کہ اس سے قبل والوں اور اس کے بعد والوں کے لیے بھی یہی قانون چلے گا۔ جب ایسے فلا یمکن بھی حل مسئلۃ فلسفی، بس ممکن نہیں کہ قانون بقاء مادہ کے ذریعے سے ایک فلسفی مسئلے کو حل کیا جائے، اور فلسفی مسئلہ یہ ہے کہ وہی ان المادۃ هل تکون ازلیۃ و ابدیۃ ام لا، اب سوال یہ کہ جس مادہ کے بارے میں آپ تحقیق کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ یہ مادہ ازلی اور ابدی ہے یا ابدی نہیں ہے؟ بل یحتاج فی العلوم العقلیۃ، یہ تو تجربے سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ یہ بات محتاج ہے علوم عقلیہ کی جانب، یہ ایک بات یہ ہاذا مضاف، اس کے علاوہ یہ کہ لأن اثبات مقدار المادۃ و طاقت و تحولات و تغیرات لا یستلزم غناها عن العلت، دوسری بات یہ کہ مادہ کے لیے مقدار کا ثابت ہونا اور تغیرات و تحولات کا ظاہر ہونا یہ سبب نہیں بنتا کہ یہ مادہ بے نیاز علت ہے، یعنی اسے علت کی ضرورت نہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ ہاں تغیرات تحولات یہ ثابت ہوتی ہیں آپ کے تجربے کے مطابق،
لیکن علت سے بے نیازی ثابت نہیں ہوتی. بعد وجود ملاک الحاجت فیہا وہ الامکان، اس کے بعد کہ معیار احتیاج فیہا مادہ کے اندر ہے اور وہ امکان، وہ الامکان یعنی عدم سے وجود میں آنا. وہ افتقار و حل وجودیوں، امکان کے لیں یا افتقار وجودی کے لیں یعنی وجودی احتیاج. وہ امر یدوم بدوامہا، امکان یا افتقار وجود ایسی چیز ہے جو قائم ہے، دائم ہے، دائمی ہے مادہ کے دائمی ہونے کے ساتھ. یعنی مادہ جب تک ہے اس کے اندر احتیاج ہے، وہ اس کے اندر ابدیت نہیں پائی جاتی، ازلیت نہیں پائی جاتی. بس نتیجہ میں فل مادہ تو مخلوقۃ و باقیۃ باذن اللہ تعالیٰ، مادہ مخلوق یعنی عدم سے وجود میں آیا ہے. عدم سے وجود یعنی عدم چیز نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے. اور اگر باقی بھی ہے تو خدا کے اذن سے باقی. بس وہی مادہ محتاج اللہ تعالیٰ فی حدوثہا و بقائہا، بس نتیجے میں مادہ محتاج ہے اپنے حدوث میں بھی یعنی اپنے ایجاد میں، وجود میں آنے کے لیے بھی خدا کا محتاج، اور اپنی بقا میں بھی یعنی اپنی اصلی حالت میں جس پہ آپ نے تجربہ کیا ہے اس میں بھی خدا کا. ہو سکتا ہے یہ حالت اس پہ نہ رہے، باقی صدیاں گزرنے کے بعد اس مادہ کی حالت تبدیل ہو جائے. تیسرا نقطہ بطور جواب، ہذا مضافن، اس کے علاوہ یہ کہ الی تجدد الحیات والشعور والنحو فی کل لحظۃ. دوسری بات یہ ہے کہ حیات و شعور مجدد ہو رہا ہے، نئے سر سے یہ آ رہا ہے ہر لحظہ. یعنی حیات کا مرحلہ ایک یعنی ہر وقت اسی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے. ماننا لیست من قبیل المادت، طاقت در حالانکہ حیات و شعور مادہ نہیں ہے. حتیٰ ینافی ازدیادہا و نقصانات، تاکہ منافات رکھے مادہ کے زیادہ ہونے کے ساتھ یا کم ہونے کے ساتھ، ما اصل بقاء المادت، تاکہ در حالانکہ خود مادہ کا کم و زیادہ ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن خود مادہ کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ مادہ مادہ ہی رہتا ہے. اس کے کچھ صورتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے اشکال تبدیل ہو جاتی ہیں. یہاں تک یہ تو ومن جملۃ الشبہات، ہم یہ غالباً کتاب کے حساب سے 5واں اشکال ہے مادی لوگوں کی جانب سے. وہ کہتے ہیں انہم یقولون علی قاعدۃ تطور الانواع والنشؤ بعضها من بعض. طلاب کرام عزیز، ایک نظریہ پایا جاتا ہے ڈارون کی تھیوری، جس کو ہم شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں نظر تکامل. یہ اس جانب یہ اشکال ناظر ہے. مادی لوگ کہتے ہیں کہ انواع و اقسام کا تکامل کا قاعدہ یہ ہے کہ بعض اشیاء بعض سے پیدا ہوتی ہیں، کہ ان کل نوع متولد من نوع آخر، کہ ایک نوع، ایک قسم، ایک حقیقت، ایک ماہیت دوسری ماہیت سے پیدا ہوتی. کل انسان متولد من الحیوان، جیسے انسان حیوان سے، بندر وغیرہ سے پیدا ہوا ہے. کما تشہد آثار الحفریۃ علی انہ متولد من القردۃ، جیسے کہ یہ جو آثار باستان تھے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ انسان پیدا ہوئے بندر سے، یعنی اصل بندر کی شکل تکامل کرتی آئی پھر زمانے کے حساب سے یہ انسان اس صورت میں آیا ہے. لاہین اعتقدو، اشکال یہ کہ درحان جب تکامل ہے تو پھر درحان کے وحدانیت خدا کو ماننے والے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اللہ خلق کل واحد من الانواع علی حدۃ، کہتے ہیں کہ خدا نے ہر چیز کو خلق کیا ہے جدا جدا نوع سے. در حالانکہ یہیں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نوع انسان جدا ہے، نوع بندر قرد جدا ہے. وَأُجِيبَ عَنْهُ، جواب دیا گیا انہیں کہ ان فرضیت تطور علی فرض صحت فی مورد لا دلیل علی عموم یا شمولہ. پہلا جواب یہ ہے کہ فرضیہ تکامل جو کہ تھیوری ڈارون ہے، یہ اگر فرض بھی کیا جائے، پہلی بات کہ یہ یعنی فرضیہ ہی غلط ہے، اس کو بعض مادہ پرست لوگوں نے ہی غلط ثابت کیا ہے. حتیٰ ڈارون کے دور میں ہی اگر فرض بھی کرنا صحیح ہے تو یہ ایک مخصوص مقام اور مخصوص تجربے کی بنا پر ہے. یہ دلیل نہیں بنتا کہ یہ فرضیہ عمومی ہے اور شمولیت ہر فرد انسان کے لیے ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہے. لأن تجربۃ لا تقدر علی اثبات القاعدۃ والقانون، چونکہ کبھی بھی تجربہ قدرت نہیں رکھتا اس بات پر کہ قاعدے کلی کو ثابت کر سکے. اسی وجہ سے یہ جو دوائیں وغیرہ ہیں تجربے کے ذریعے سے ایجاد ہوتی ہیں، پھر وہ کچھ وقت کے بعد وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کی جگہ دوسری آ جاتی ہیں. لہذا تجربہ قدرت نہیں رکھتا کہ قاعدے کلی کو ثابت کیا جا سکے من دون ضمیمۃ البراہین والعلوم العقلیت.
یعنی بغیر براہین عقلی اور براہین علمی کو ضمیمہ کیے بغیر قدرت نہیں. ہاں اگر تجربے کے ساتھ برہان عقلی قائم کیا جائے تو پھر ہاں قاعدہ کلی ثابت ہو جاتا ہے. فدعوا تطور کل نوع من نوع آخر، بس یہ دعویٰ کرنا کہ ایک نوع نے تکامل پیدا کیا ہے دوسری نوع سے، یہ بمجرد تجربت تولد تولد نوع من نوع لا دلیل علیہا، فقط اس وجہ سے کہ تجربہ ہوا ہے کہ ایک نوع پیدا ہوئی ہے دوسری نوع سے، یہ اس کے اوپر اس دعویٰ کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ایک اشکال جواب یہ تھا. ھذا مضاف، اس کے علاوہ جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لأن المکشوف بالآثار الحفریۃ هو تکامل و تطور فی ناحیۃ من النواحی. جو ظاہر بات ہوتی ہے آثار باستان سے وہ یہ ہے کہ تکامل ہوا ہے بعض جہات میں، یعنی تمام جہات میں نہیں ہوا، اندر کے ساتھ اس میں تکامل ہوا ہے. یا اب صفات فی نوع، یا ایک نوع کی صفات میں تکامل آیا ہے. مقصد یہ نہیں ثابت کر رہے ہیں کہ لا تولد نوع من نوع، نہ کہ ایک نوع دوسری نوع سے پیدا ہو، یہ تولد ہوا ہو. ولذالک قال علامہ طباطبائی قدس سرہم، اسی لیے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ولم یعصر حاذ الفحص ولم یعصر حاذ الفحص والبحث على غزارته وطول زمانه على فرد نوع کامل متولد من فرد آخر. یہ بحث و تحقیق اطلاع نہیں دیتی اس بات پر کہ اس کی گہرائی میں جا سکے اور طول زمانے میں ایک فرد کے بارے میں جو کامل ہو اور پیدا ہوا ہو دوسری نوع سے، یعنی موقوف نہیں ہے لم یاسر علی ان یقف علی نفس التولد، یعنی موقوف نہیں خود تولد ہوا ہے ایک نوع کا دوسرے کا، دون الفرد، فرد کا نہیں ہوا ہے، دون الفرد والفرد. وما وجد منها شاہد التغیر تدریجی، اور جو تدریجاً یہ عمل دیکھا گیا کہ پہلے یوں تھا بعد میں یوں ہوا، فانما هو تغیر فی واحد نوع واحد بالانتقال من صفت لها الى صفت اخرى. یہ فقط یہ ہے کہ ایک نوع میں ایک صفت تھی اس صفت میں تبدیلی آئی ہے کہ لا یخرج بذلک نوعیتی، صفت میں تبدیل ہونا، ایک صفت کا دوسری صفت میں تبدیل ہو جانا یہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتا کہ نوع میں تبدیلی آئی ہے، ایک نوع سے دوسری نوع بن گئے، ایک جنس سے دوسری. والمدعا خلاف ذلک دلنا کہ جو دعویٰ کی گئی بات ہے وہ اس کے برخلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صفت نہیں بلکہ نوع سے نوع. المیزان جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 272 پہ یہ بات موجود. وقال فی موضع آخر، اور علامہ طباطبائی نے ایک اور مقام میں المیزان میں فرمایا کہ ان تجارب لم يتناول فرد من افراد هذه الانواع، کہ تجربے جو ہیں شامل نہیں ہیں اس نوع یعنی نوع انسانی کے تمام افراد کو، یعنی شامل نہیں ہیں کہ ایک فرد کو شامل نہیں ہوتے اس نوع میں سے، کہ تحول الى فرد من نوع آخر، کہ جس فرد نے اپنی نوع سے تبدیلی اختیار کی ہو دوسری نوع کی جانب کا قردۃ الانسان، جیسے کہ بندر کی نوع تبدیل ہو کے انسان کی نوع میں چلی گئی. وانما يتناول بعض هذه الانواع، بلکہ اس انواع میں سے بعض کو یہ شامل ہے تجربہ، من حیث خواصها ولوازمها واعراضها، وہ بھی ان انواع کی لوازمات اور خصوصیات اور صفات کی بنا پہ. الی ان قال، یہاں تک فرماتے فالحقیقۃ التی یشیر الی القرآن الکریم، وہ حقیقت جس کی جانب قرآن مجید اشارہ کرتا ہے وہ یہ کہ من کون انسان نوعا مفصولا، کہ انسان ایک جدا گنا نوع ہے انصار انواع دیگر نوعوں سے جدا. یہ حقیقت غیر معارضۃ بشیء علمی، کسی بھی علمی چیز کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتی. المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154. والاضعف منہ، اور اس سے زیادہ کمزور ترین جواب یہ ہے کہ وہ دعویٰ منافات قاعدۃ تطور الانواع للاعتقاد بالمبدأ المتعال، یہ کہ یہ دعویٰ منافات رکھتا ہے، یہ دعویٰ قاعدہ کہ ہر چیز میں ہر نوع میں تکامل آیا ہے، یہ خداوند متعال کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہے. چونکہ فإن تطور الانواع، کہ تکامل جو انواع کے اندر آ رہا ہے اگر فرض بھی کیا جائے تکامل کو، یہ یکون بنفسی آیۃ لوجود المبدأ المتعال، یہ خود خدا کی ہونے کی یہ نشانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے بالکل ہٹ کے ہو. لأنه يحتوي نظما وانسجاما خاصا، کیونکہ خدا نے ایجاد کیا ہے
ان اشیاء کے مخصوص نظم لا یمکن یتحقق بدون وجود ناظم حکیم ذی شعور، کہ ایسا نظم کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر ایسے نظم دینے والے کے وجود کے جو حکیم ہے اور صاحب شعور ہے. ھذا مضافن، اس کے علاوہ یہ کہ ان نظام المتطور ایضا ممکنات ہے، یہ نظام تکامل جو ہے جس کو آپ تکامل کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے. التی یستحیل ان تکون موجودا بدون الانتہاء للواجب المطالع، وہ کہ جس کے بارے میں محال ہے کہ اس کی انتہا نہ ہو واجب مطالع تک، یعنی اس کے لیے ضروری ہے، جب ممکنات میں سے ہے تو ہر ممکن کی انتہا واجب الوجود تک ہونا ضروری ہے، اور جب واجب الوجود تک ہونا ضروری ہے تو پھر اس کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ علت خدا واجب الوجود کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. وَيَشْهَدُ لَهُ، اس بات کے لیے گواہ یہ کہ ان کثیر من المعتقدین بفرضیت تطور الانواع، کہ بہت سارے ایسے لوگ جو فرضیت تکامل کو تسلیم کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن کانوا من المعتقدین باللہ تعالی، وہ پھر خدا کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور خدا کو مانتے ہیں، حتیٰ ان کے عقیدے میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. بس سوال ایک ہی بنے گا کہ آج کے درس میں جو اشکالات بیان کیے گئے ان اشکالات کو بیان کریں، اور ہر ایک اشکال کے جدا گانا جوابات بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.